نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے گھر گئے، ان کی شادی ہو چکی تھی، ان کی بیوی نے حضور علیہ السلام کے لیے کھانا بنایا. یہ حدیث میں آتا ہے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ میں خود حضور علیہ السلام کے کپڑے دھوتی تھی، اور بلکہ بخاری میں یہ بھی ہے کہ میں نے حضور علیہ السلام کی جو کپڑے دھوئے تو حضور فجر پڑھانے کے لیے گئے تو اس کپڑے کا بھیگا پن بھی نظر آ رہا تھا. یہ بھی حدیث پاک کے اندر موجود ہے. یعنی یہ خدمت کے وہ جذبات ہیں جو جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور کے ساتھ ہوا. اور آپ نے یہ ارشاد فرمایا حقوق میں سب سے پہلا حق اس اعتبار سے ماں باپ کا ہوتا ہے. میں اس کو اس انداز میں پیش کرتا ہوں کہ حقوق العباد میں سب سے پہلا حق حق مصطفیٰ ہے، سبحان اللہ، وہ حضور کا حق ہے. لیکن اب آپ اس تناظر میں اگر دیکھیں کہ توحید کے بعد والدین کا اگر ذکر کیا گیا ہے، لیکن شوہر کا حق اتنا ہے کہ جب شادی ہو جاتی ہے نا تو باپ کا حق پیچھے ہو جاتا ہے، شوہر کا آگے ہو جاتا ہے. جس طرح بیٹیاں بیاہ دی جاتی ہیں اور وہ اپنے گھر چلی جاتی ہیں، تو اب آپ ذرا دیکھیے سنگم کیسا ہے شریعت مطالعہ کا، کہ اب اور لڑکی جو ہے وہ یعنی خاتون جو ہے یا بچی جو ہے اس کو زیادہ رغبت باپ سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب باپ جب شادی ہو گئی ہے تو باپ کا جیسے وہ احترام کرتی تھی، لحاظ کرتی تھی، وہ لحاظ کا حق جو اب شوہر کی طرف چلا جائے. اچھا اب یہ کہ یہ شوہر ہے، اس کے گھر وہ دلہن آئی ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اب جو اس دلہن کی ماں ہے وہ تیری ماں بن گئی ہے. اللہ اکبر. اب یہ جانب انداز سے آپ سنگم دیکھیے. سبحان اللہ. جانب قرآن نے 3 ماؤں کا ذکر کیا ہے. ایک ماں نسبی ہے، ایک رضائی ہے، ایک مساحرت سے. ماں نسبی وہ ہے جس کے صدف اور بطن سے ہم پیدا ہوتے ہیں. ماں رضائی وہ ہے جو مرضعہ جس نے دودھ پلایا ایک بچے کو، 2.5 سال سے کم عمر کا اگر بچہ کوئی کسی خاتون کا دودھ پی لے تو اس مرضعہ کا وہ بچہ ہو گیا، بیٹا ہو گیا دودھ پلانا. تو یہ بھی نسب کا اور رضاعت کا رشتہ ایک جیسا ہے. اور تیسرا رشتہ ہے مساحرت کا، وہ سسرالی رشتہ، شادی کا رشتہ، کہ جس میں ہماری شادی جہاں پر ہوتی ہے تو جو ہماری ساس ہے وہ ہماری ماں کا درجہ اختیار کر جاتی ہے. اگر ایسا ہو کہ ہماری اگر نبھ نہ سکے اور وہ خاتون جو ہماری بیوی وہ ہمارے نکاح سے اگر چلی بھی جائے تب بھی اس کی جو ماں تھی اس سے نکاح جائز نہیں ہوگا، اس لیے کہ مساحرت کے اعتبار سے وہ ماں ہے. تو یہ 3 عورتیں جو ہے وہ حرمت ابدیہ بن جاتی ہیں کہ ان سے جناب جو ہے کہ وہ نکاح جائز نہیں ہو سکتا. تو وہ حقوق دیکھیں شوہر کی طرف آ جاتا ہے جو باپ کے احترام والا حقوق ہے، اور شوہر کے لیے کہ جو اس کی ماں ہے اس کے حقوق اس کے لیے ماں کے ساتھ ہو جاتے ہیں. تو جب دونوں ایک دوسرے کے ماں باپ کا ادب کریں گے، رکھیں گے، تو اس میں محبت جو ہے کہ وہ بڑھتی چلی جائے گی. اپنے اب ظاہر سی بات ہے یہ بچی گئی ہے اس گھر کے اندر اور وہ دیکھ رہی ہے کہ جناب وہ خاتون جو شوہر کی ماں ہے اور میری ساس ہے، سارا نظام اس کے پاس ہے. اب وہ سارا کام کرے گی، وہ بڑھیا کرے گی، اس سے پوچھا جائے گا. تو دیکھ اس نے یہ سارا مرحلہ ایسا گزارا ہے اور وہ سارا مرحلہ گزارا ہے جیسے تو آج اس گھر میں نبی نرالی آ رہی ہے، اسی طرح وہ بھی اس خاندان میں آئی تھی. جب اس نے اپنا کردار دیا، اپنے شوہر کے ساتھ بھلائی کی، اپنے بچوں کی تربیت کی، تو آج حال یہ ہوا کہ سارا نظام اس کے ہاتھ پر آ گیا ہے. تو اس کے ہاتھ پر دسترازی نہ کر، تحمل سے رہے. ابھی تو جو آئی ہے تیری یہ عمر پروسیس ہے، وہ منصب تجھے مل جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا وہ ساس کے لیے کیا حکم ہے کہ تو اس کے ساتھ اس کی عمر میں نہ ڈھل اور وہ جذباتیت نہ کر، کیونکہ تیری بیٹی جو بیاہی گئی ہے تو تو بھی چاہتی ہے اور تعویذ لینے آتی ہے کہ شاہ صاحب اور دیگر بزرگ کے تعویذ دے دیں، میرا داماد جو ہے وہ میری بیٹی کو ٹائم نہیں دیتا. تو اب اگر تیرا بیٹا جو ہے وہ اپنی بیوی کو ٹائم دے رہا ہے تو اس پر یہ کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو لہذا جو ان کی عمر کی رعایت ہے اس کی طرف ماں توجہ کرے، اور یہ جو بہو آئی ہے یہ اس کی اس خدمت اور اس کی قربانی اور اثار کی طرف توجہ کرے. تو یہ باہم اگر ایک دوسرے کے حقوق کو جان لیا جائے تو اس میں